روزے دار کو خاص طور پہ کن کاموں سے رکنا ضروری ہے؟ دیکھیں جی، یہ قدر تفصیل ہے سوال، لیکن اختصار سے گزارش کرتا ہوں۔ ایک تو زبان کو بے لگام نہیں ہونے دینا، جی، زبان کو آوارگی سے بچانا ہے، اور نگاہ کو بھی آوارگی سے بچانا ہے، جی، اور یہ جو کان ہے نا، یہ بھی فواحش کے سننے کے لیے کھلے نہیں چھوڑنے۔ جیسے یہ جسم کا روزہ ہے، کھانا پینا نہیں ہے، پیٹ میں کچھ نہیں جانا چاہیے، اسی طرح زبان سے بھی فحش نہیں نکلنا چاہیے، اور نگاہوں سے بھی ہمیں فحش نہیں دیکھنا چاہیے، اور کانوں سے بھی ہمیں فحش نہیں سننا چاہیے۔ ایک 8ویں صدی کے بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، حافظ ابن قیم رحمہ اللہ۔ نظامی صاحب، آپ کے ساتھ ساتھ ناظرین کے بھی گوش گزار کروں گا کہ حافظ ابن قیم کی کتابیں ضرور پڑھیں رحمہ اللہ۔ انشاءاللہ وہ روح کے امام ہیں، روحانیت کے امام ہیں، اور بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ تو انہوں نے بڑے واضح الفاظ اور دلائل سے لکھا ہے کہ اصل روزہ ہے ہی زبان کا، اچھا، اصل روزہ ہے ہی نگاہ کا، اصل روزہ ہے ہی کان کا۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی معروف روایت ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعمہ وشرابہ۔ جس نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، اور جھوٹے قصے، کہانیاں، ڈرامے، یہ چیزیں نہیں چھوڑی، رب کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑے، اس کو کھال پی لینا چاہیے، اس کو کوئی پرواہ نہیں رب کو اس کے بھوکا رہنے کی۔ اللہ اکبر۔ اب مجھے بتائیں اس سے بڑی وعید کیا ہے کہ اب کوئی باپ اگر کسی بیٹے کو کہہ دے، او پتر تیرا آنا نہ آنا برابر ہے، آئی نہ آئی کوئی لوڑ نہیں تیرے آن دی، تیرے ہاتھے آن دی کوئی لوڑ نہیں، اللہ، اب پیچھے کیا رہ گیا؟ کچھ نہیں بچا۔ جب رسول اللہ نے کہہ دیا کہ اب اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تیرے بھوکا رہنے کی، تو اس لیے جی ہمیں اپنی زبان، بے لگام زبان کو قابو میں رکھنا ہے، زبان کی آوارگی سے بچنا ہے، یہ پہلی بات۔ ٹھیک ہے۔ نگاہ کی آوارگی سے بچنا ہے، اور یقین کریں نظامی صاحب، ایک دکھ ہے جو آپ کے ذریعے ناظرین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اب تو جو ہے نا یہ فواحش، یہ بالکل ایک دین کا لبادہ لے کر، یہ ٹرانسمیشن کے حوالہ سے، افطاری و سحری کے نشریات کے حوالہ سے میں ایسے ایسے موج میلے دیکھتا ہوں، جوان بچیاں ہیں، میک اپ ہیں، کوئز پروگرام ہیں، اور عجیب تماشا لگایا ہوا ہے سحری کے وقت اور افطاری کے وقت۔ بلکہ سر مجھے کہہ لینے دیجئے، جو آپ نے بات ابھی چھیڑی دی، ہم نے روزہ بھی رکھا ہے، ہم جیسا ٹرانسمیشن کے حوالوں سے ابھی گفتگو کا آپ نے آغاز کر دیا، ہم ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں، ایسی اور چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں۔ اگر میرا روزہ ہے، میں گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے میوزک بھی سن رہا ہوں، یا اگر کہیں بیٹھا ہوں تو یہ چیزیں بھی چل رہی ہیں، اس سے کیا اثر ہوتا ہے؟ کیا پھر یہ ہے؟ دیکھیں جی، ہم اس میں کوئی زیادہ سخت فتویٰ تو نہیں دیتے، لیکن کم از کم اقل شیء اتنی بات ضرور ہے کہ ایسا بندہ جو روزے کی حالت میں بھی غیر محرم کو دیکھتا ہے، چاہے اخبار میں اس کا فوٹو ہو، سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب، فیس بک پہ کہیں ہو، اور بالخصوص آج کل آپ نے دیکھا جی وہ کوئز پروگرام کے حوالے سے یعنی جوان بچیوں سے ریس ہوتی ہے، دوڑ ہوتی ہے، نظامی صاحب واللہ ان سے بغل گیر ہوا جاتا ہے۔ مجھے بعض احباب نے بتایا کہ بڑے عجیب نامناسب سلسلے شروع ہو گئے، تو ایک فرض تو ادا ہو جاتا ہے بظاہر، لیکن جو روزے کا اصل اجر ہے، اصل درجہ ہے، اور اصل جو فلسفہ ہے، اور اصل جو اس کی روح ہے، وہ ہم نے ختم کر دی ہے۔